یہ وقت سوچنے کا نہیں، یہ وقت کچھ کرنے کا ہے، یہ وقت سوچنے کا نہیں، یہ وقت کچھ کرنے کا ہے، وقت یوں ہی برباد نہ کرو کیونکہ یہ وقت پڑھنے کا ہے۔ جی ہاں بچوں، انہی باتوں کے ساتھ میں آج کی کلاس کو آپ سبھی کے لیے آغاز کر رہا ہوں۔ جی ہاں، یہ مولوی کا میں فارسی کوشچن لے کر آ گیا ہوں، اور یہ جو کوشچن ہے آپ کے 20 نمبر کے سوالات ہیں۔ اگر آپ ان کو یاد کر لیے تو یہ 20 نمبر سوالات جو ہیں آپ کے مٹھی میں بند کر کے اس طرح آ جائیں گے۔ جی ہاں، آپ ان کو یاد نہ کریں، لیکن اگر آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور سمجھ کر پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی کامیابی آپ کی قدم چومے گی۔ آپ ان کو سمجھیں اور پڑھیں، بالکل معلوم چل جائے گا۔ جو مولوی کے اسٹوڈنٹ 2022 میں ایگزام دینے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی بہترین اور اچھا موقع ہے، ان کو ہاتھ سے آپ جانے نہ دیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے، اگر آپ ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو دیکھیں گے، کہہ رہا ہے تلقید و مغرب، یہ جو ہے نا بچوں، یہ شاعر کا، یہ جو ہے ایک شاعر کا نام ہے۔ کیا چیز ہے یہ؟ تلقید و مغرب، یہ شاعر کا نام ہے۔ یہ ان کو لکھنے والے کون ہیں؟ تو علامہ اقبال ہے۔ دیکھیں یہاں لکھا ہوا تلقید و مغرب، یہ نظم علامہ اقبال کی ہے۔ آپ کو یہاں سے کوشچن 2 نمبر میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ تلقید و مغرب کی جو شاعر ہیں ان کے مصنف کار کون ہیں؟ تو علامہ اقبال ہے۔ آپ کو اس طرح پوچھ سکتا ہے کہ علامہ اقبال کی کسی ایک نظم کو لکھیں، تو اس طرح آپ لکھ دیں گے۔ چلیے آپ دیکھتے ہیں کیا ہے، پڑھتے ہیں تلقید و مغرب۔ یہ نظم علامہ اقبال کی ہے۔ اس نظم میں شاعر مشرق کہتے ہیں کہ مغرب کی قوت آلات موسیقی چنگو رباب سے نہیں ہے، اور نہ بے پردہ لڑکیوں سے رقص و سرور سے ہے، اور نہ ہی حسینوں کی جادوگری سے ہے، اور نہ ان کی کھلی ہوئی پنڈلیوں سے ہے، اور نہ زلف کے کٹوانے سے ہے۔ چلیں گے آگے بڑھیں گے، ان کے بعد کہہ رہا ہوں ان کی قوت بے دینی سے ہے، قرآن کی ترقی لاطینی رسم الخط سے ہے، انگریزوں کی قوت علم و فن سے ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے اسی آگ سے ان کا چراغ روشن ہے، ان کے وضاقتہ میں کوئی حکمت نہیں ہے، امامہ علم و ہنر سے روکنے والا نہیں ہے۔ اے ہوشیار نوجوانوں، علم و فن کے لیے انگریزی لباس نہیں چاہیے بلکہ اس کے لیے علم و فن چاہیے۔ اس کے بعد ہے بچوں، علم و فن کی ترقی کے لیے دور رس نگاہیں مطلوب ہیں۔ یہ ٹوپی اور وہ ٹوپی سے کوئی مطلب نہیں ہے بلکہ اس کے لیے اچھی قوت فکر اور ذہن دماغ کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی راتوں کو چراغ کا دھواں پیتا ہے، یعنی رات بھر جاگ کر تجربہ اور مطالعہ کرتا ہے، تو اسے علم و فن اور حکمت کا پتہ ملتا ہے۔ باطنی ملک کی کوئی حد نہیں ہے، بغیر مسلسل کوشش کے یہ ہاتھ نہیں آتا۔ اس پرانی دنیا میں آسمان کو ڈھونڈنا اس بات کی دلیل ہے کہ جسم سے جان نکل چکی ہے۔ جی ہاں، اگر آپ ان شاعر کا شارانش دیکھیں تو ان میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نظم جو ہے نا علامہ اقبال کی ہے۔ اس نظم میں شاعر کہہ رہا ہے کہ مشرق اور مغرب کی جو قوت آلات موسیقی جو ہے نا چنگو رباب سے نہیں ہے، اور یہ جو بے پردہ لڑکیاں گھوم رہی ہیں، بال کٹوا رہے ہیں، پنڈلیوں کو کھلے ہو کر گھوم رہے ہیں، اور حسینوں کی جو جادوگری چل رہی ہے، عشق و محبت وغیرہ کی جو باتیں چلتی ہے، ان سے نہیں ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے آپ دیکھیں انگریزوں کو جا کر، اور کیا کہتے ہیں، ان کے ہنر کو آپ دیکھیں، ان کو علم سے محبت ہے، یہ دیگر چیزوں سے نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی اس میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اچھے جانکار بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے اچھی ٹوپی کی ضرورت نہیں ہے، اچھے لباس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے جانکار بننا چاہ رہے ہیں تو آپ صرف دن اور رات کو ایک کر دیجئے، اور مطالعہ میں رات کو رات نہ سمجھیے، دل کو دل نہ سمجھیے، تو آپ کی زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اس میں یہی شاعر کہہ رہا۔ اب چلتے ہیں دوسرے سوالات میں، وہ بھی 10 نمبر کے سوالات ہیں ٹوٹل، اس میں آپ 20 نمبر کے سوالات دیکھیں گے۔ اب چلیے بچوں دیکھتے ہیں، یہ ایک نظم ہے جس کا نام ہے جوانی۔ کیا نام ہے؟ جوانی۔ آپ دیکھیں گے جوانی، تو آپ جوانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس نظم میں کیا کہا جائے گا۔ تو یہاں سے ایک کوشچن یہ بنتا ہے کہ یہ جو جوانی نظم ہے ان کے شاعر کون ہیں، ان کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو ان کو جو لکھنے والے ہیں ان کا نام ہے رشید یاسمی کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے۔
यानी इनके राइटर कौन है, लिखने वाले रशीद यासिमी। आपको लिख देगा कि दर्जे से दिए गए जवानी नज़म किन की है, उनमें 4 ऑप्शन दे देगा, आपको कहेगा चुनने के लिए। तो किसका है ये, रशीद यासिमी का। चलिए इस जवानी नज़म में देखते हैं क्या कह रहा है रशीद यासिमी। कह रहा है कि ये नज़म रशीद यासिमी की काविशों का नतीजा है। इस नज़म में शायर ने जवानी के रोनाइयों और आज़ादियों को एक खूबसूरत परिंदा से तशबीह दी है, जो एक शाख से दूसरी शाख पर मुंतकिल होता है और शीरी आवाज़ में आशिकी का इजहार करता है। दुनिया उसकी निगाहों में ऐसा बाग है जिसके गुलाब में उसे कांटे नज़र नहीं आते और जिस काला बेदाग नज़र आता है और वह अपनी ख्वाहिश फहमी में मुब्तला रहता है। यानी कह रहा है कि जवानी एक ऐसा चीज़ है बच्चों कि उसमें गुलाब के फूल में कितने कांटे रहते हैं, उनको वो कांटा भी नज़र नहीं आता है। क्या समझे आप। और ये आशिकी का इजहार करते हुए रहते हैं, मोहब्बत में डूबे हुए रहते हैं। इस नज़म में यही करावा करते हैं। आगे क्या है, अब उनके बाद क्या था, मुब्तला रहता है। उसके बाद कह रहा है कि यकायक बादे समूम आती है और सारा बाग खज़ां रसीदा हो जाता है। अब इस खुश आवाज़ परिंदे में वह खुश नवाई और दिल पजीरी बाकी नहीं रहती, यानी पीरी का असर पर साया फिगल होता है और रफ्ता रफ्ता रेशम के कीड़े की तरह उसकी ज़ात को घेर लेता है, यहाँ तक कि वह खुश नवा परिंदा मायूस और दिल बर्दाश्ता हो जाता है और एक दिन उसकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। शायर ने इस नज़म में जवानी और परिंदे की तमसील इंतहाई मुनासिब और मौसर तरीक़े पर पेश की है। जवानी की तरोताज़गी जवानी की तरोताज़गी, उसके बाद कह रहा है आज़ादे रवि, उसके बाद कह रहा है पीरी की पज़्मे मुर्दगी और पशीमानी का एक हसीन और मौसर नक्शा इस नज़म में खींचा गया है और बिला वास्ता तौर पर जवानी की कदर करने और उसे बेमकसद रायगा करने से बचने की तालीम दी है। यानी कह रहा है ये जो जवानी है उनको बचा कर रखना चाहिए, इधर उधर खपत नहीं करना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर आपको नुकसान होने वाला है। इस नज़म में यही सारा चीज़ बताया गया है जवानी के ऊपर। जी हाँ, आप इनको ये दोनों नज़म को अच्छी तरह से आप समझ लें। अगर एक बार में वीडियो समझ नहीं आती है तो 3 बार देखें, 2 बार देखें, इस तरह करेंगे आप तो बात समझ में आएगी और आपके 20 नंबर फ्री में आ जाएंगे। जी हाँ, बताएंगे ये वीडियो कैसी लगी और आगे कौन सा वीडियो आपको चाहिए, वो तो मैं लाता ही रहता हूँ। और दूसरी बात, आपका मौलवी का वीडियो मैं कुछ दिनों से नहीं डाल रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। फिर आइंदा आपसे वीडियो इंशाल्लाह डलती रहेगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक आप हमें विदा दीजिए।